اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں میاں نواز شریف کے متعلق انہوں نے اپیل کا رائٹ لے لیا، تو اسی میں جہانگیر ترین صاحب بھی رگڑے میں آ گئے، تو اب ترین صاحب کا اگلا موقف کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ اب ان کی اپیل تو ہو نہیں سکتی؟ دیکھیں اس کے اندر جو قانونی آراء ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور کلیئرٹی اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو 5 سال کے لیے نااہلی ہے وہ اس میں کلیئرٹی دیتا ہے۔ اس کلیئرٹی کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، لیکن چونکہ یہ چیلنج ہوا ہے 5 سال کی جو نااہلی ہے اس کا جو امینڈمنٹس آئی ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر وہ چیلنج ہوا ہے 19 تاریخ کو ہوپفلی اس پہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ورڈکٹ دی ہوئی ہے، کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے اور کہ وہ نااہلی تاحیات ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے اس کے ایکٹ میں اگر ترمیم کی جاتی ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کرتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ میں اور آپ یہاں عدالت تو نہیں لگا سکتے، نہ اس کے آئینی اور قانونی نکات جو ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلے نہیں دے سکتے۔ لیکن میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ واٹ ایور ول بی دی سچویشن، جے کے ٹی ول بی لیڈنگ دس پارٹی، اور ہمارا جو پولیٹیکل فرنٹ پہ سیاسی مورچہ ہے اس کے سپریم کمانڈر بن کے وہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کو سیاسی افق پہ جو ہے اب میرا پرابلم ہے کہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر بھی پسند ہے، وہ بھی میرا بڑا اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ، تو اب میں اس پہ تو آپ سے نہیں چیلنج کروں گا، لیکن میں اب آپ کو ایک ذاتی سوال پوچھتا ہوں۔ اب آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کر مجھے جواب دینا، بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ فرض کریں جس حلقے سے نارووال سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہاں سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی آتے ہیں، تو کیا آپ ان کے کاغذات کو چیلنج کریں گی؟ پہلی بات تو ہے کہ میرا حلقہ نارووال نہیں ہے، ایک ہی بات ہے نا، سیالکوٹ ہے نا، جو بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے مخالف کوئی بھی آئے گا اور یقیناً میاں نواز شریف آئیں گے تو وائی ناٹ میں ان کو چیلنج کروں گی، کیونکہ الیکشن کے اندر جو ہے سیاسی مخالف اور سیاسی حریف جو ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں۔ میں کچھ اور سوال کر رہا ہوں، آپ الیکشن کمیشن میں جا کے یہ چیلنج کریں گی کہ یہ تو نااہل ہیں، ساری عمر کے لیے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے؟ دیکھیں آف کورس جو ان کے اوپر اگر کوئی ایسا سٹیگما اس وقت تک قانونی طور پہ رہتا ہے، اگر یہ 19 تاریخ کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے اور یا اس حوالے سے کلائے عمل عدالتی اور قانونی پہلوں پہ ابہام رہتا ہے، تو وہ ابہام کی کلیئرٹی جو ہے وہ تو ریٹرننگ آفیسر ہی دے گا نا، جس کے سامنے وہ پیپر سبمٹ ہوں گے، تو اس کو چیلنج اپوننٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ اس گراؤنڈ سے ہم نے سیاست کا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ سیاست کے اندر آپ کا سیاسی حریف ہوتا ہے، جب تک وہ حریف ہوتا ہے آپ اس کا آخر تک پیچھا کرتے ہیں اور اس سیاسی مورچے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو جس طرح سے بھی قانونی سپورٹ سے وہ سپیس ملتی ہے آپ اس کو گین کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے کتنے اور رہنما استحکام پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کھڑکی توڑ رش ہوگا۔ اللہ کرے انہیں ووٹ بھی پہ جان، جنہیں بندے آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ بنن، انہیں ووٹ آ جان تو بڑی گل ہے۔ ووٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم باقی جماعتوں کی نسبت جو ہمارا شاہین ہے، جو نشان لے کے ہم میدان میں آ رہے ہیں، وہ اقبال کی شاہین جو ہیں وہ سیاسی فاختاؤں کو کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ شاہین پہلے آپ کو پتا نا کس نے استعمال کیا ہوا؟ جی وہ پارٹی ڈیزالو ہو گئی ہے اور وہ سمبل جو ہے وہ ریڈی ٹو اب مجھے یہ بتائیے گا ٹو اینی ون ہو ول بی ڈیمانڈنگ، تو ہم نے چونکہ ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو وہ ہمارا شاہین جو ہے آپ کو چاہیے تھا آپ ڈیمانڈ کرتے بیٹسمن یا بولر،
یہ آپ الیکشن سائن لیتے تو تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہو جاتا. دیکھیں ہمیں ان کو کنفیوز کیوں کرنا ہے, ہم تو ان کو کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں, ہم تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن سے باہر نکلیں. وہ اس وقت کنفیوژن سے نکلیں گے تو پاکستان کا جو اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ سٹیبل ہوگی, کیونکہ ان کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ جس چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت کے لیے ہم سب نے مل کے جدوجہد کی تھی اور ایفرٹ کی تھی اور ان کے بیانیے کو ہم سپورٹ کرتے رہے, پروموٹ کرتے رہے, الٹیمیٹلی وہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ نہ نیشنل کاز تھی نہ پبلک کاز تھی, وہ سیلف کاز کے ساتھ ایک ایسا جڑا ہوا بیانیہ تھا جو صرف ان کی ذات کو فائدہ دے رہا تھا. اس کا الٹیمیٹلی ملک کو بھی نقصان ہوا اور ملک کی عوام کو بھی ہوا. تو یہ کلیئرٹی دینے کے لیے تو ہم آئے ہیں, کنفیوز کرنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ بھی تو سچ ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, کہ میں اور آپ جو مرضی کہیں لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا اپنی جگہ پہ, اور وہ کہتا ہے موقع دو اور پھر دیکھو میں ووٹ کس طرح دیتا ہوں. اور 2 کروڑ نیا جو ووٹر رجسٹر ہوا ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہے. تو کدھر سٹینڈ کرتی ہیں یہ پارٹیاں باقی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سوال ہے مبشر بھائی. میں 22 سال سے پولیٹکس کے اندر ہوں. آپ کی ایک ہے سپورٹ اور ایک ہے پاپولیرٹی, یہ دونوں کٹھی ہو کے ووٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں. اور پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا چیلنج اور امتحان ہے